میرے ساتھ موجود ہیں میرے سینئر دوست رانا بابر صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر جناب رانا جمشید فاروق کے ساتھ کہ لیبر کے مسائل کیا ہیں اور ان کے وسائل کیا ہیں، کیونکہ کافی عرصہ سے ایک معاملہ منظر عام پر آ رہا ہے، وہ ہے چائلڈ لیبر، جبری مشقت کا معاملہ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے جبری مشقت کے حوالے سے کہ جبری مشقت کے لیے کیا قانون ہے اور کیا اس کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی ران صاحب، جی جبری مشقت کے حوالے سے آپ کا کیا شیڈول ہے، کیا پلان ہے، یا حکومت نے کیا آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے جبری مشقت کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی لیبر ڈپارٹمنٹ عموماً ورکر کے رائٹس کے لیے کام کرتا ہے، اس میں اس کے حقوق ہیں، سروس کے متعلقہ ہیں، اس کی صحت کے متعلقہ ہیں، اس کی سیکورٹی کے متعلقہ ہیں، اور اس کے مالی معاملات کے متعلقہ جو قوانین ہیں ان کو لیبر ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے، اور اس کی فوتگی کی صورت میں یا اس کی تنخواہ یا کوئی اگر ڈیوز اس کے پینڈنگ ہو تو اس کے لیے ہم ایکشن لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے، اور جبری مشقت کے خاتمے کے لیے بھی ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی قائم کی ہوئی ہے کہ جہاں کہیں جبری مشقت کا کیس پایا جائے اس کو ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کے اندر لایا جاتا ہے، جو کہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر کام کرتی ہے۔ اس کے اندر 20 کے قریب سرکاری اور غیر سرکاری ممبر ہیں، جس میں وہ تقریباً زندگی کے تمام طبقہ فکر سے اس میں نمائندگی دی گئی ہے، جیسے ڈسٹرکٹ بار سے ہے، ڈسٹرکٹ پریس سے ہے، اسی طرح جو سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں جبری مشقت کا کیس پایا جائے تو قانون یہ ہے کہ اس کو فی الفور جو ہے نا اس جبر سے پہلے نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے کیس شہروں میں تو نہیں ہوتے، بعض اوقات بریک کلن پہ یہ کیسز ہوتے ہیں کہ وہاں لوگ جبری مشقت کے لیے وہ ایڈوانس دے دیتے ہیں، وہ مطلب جبری اس طرح سے باندھ کے تو نہیں رکھے ہوتے، مگر یہ ہے کہ ایڈوانس دے کے وہ ان کو تھوڑا سا نا باؤنڈ کر لیتے ہیں، ان کی پروڈکٹ نہیں بکنے دیتے، ان کی موومنٹ کو بعض اوقات تو سیز کر لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پچھلے سال 2 سال کے اندر ملتان ڈویژن کے اندر اس قسم کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا جس میں کوئی سویر قسم کی کوئی جبری مطلب مشقت کا کوئی معاملہ دیکھا گیا ہو۔ اس طرح سے اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک چائلڈ لیبر کا ایکٹ ہے، وہ 2 ایکٹ ہے، ایک سن 16 کا ایکٹ ہے، ایک سن 17 کا ایکٹ ہے۔ ایک جو ہے نا وہ تمام کاروبار کے اندر، تمام بزنسز کے اندر جہاں چائلڈ لیبر مثلاً ہوٹلوں پہ، ورکشاپس پہ اور فیکٹریوں میں اگر پائی جائے تو وہ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ہمارے انسپیکٹر اس کو چیک کرتے ہیں اور اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ دوسرے قانون جو ہے نا وہ سوللی صرف بریک کلن کے لیے ہے کہ جو بچے بریک کلن پہ خواہ وہ اپنے والدین کے ہمراہ یا اکیلے اگر وہ مشقت کر رہے ہوں تو اس کے خاتمے کے لیے وہ قانون ہے۔ تو اس کے ان دونوں کے تحت اس سال ہم نے سن 23 میں ہم نے 56 FIR مختلف لوگوں کے خلاف دی ہیں اور تھانوں میں، اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، چالان بنتا ہے، چالان بننے کے بعد وہ عدالت میں وہ زیر سماعت ہے، تو وہ مختلف سٹیج پہ کسی کا چالان بن گیا، کسی کی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کسی کی سماعت ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ موقع پر جاتے ہیں، موقع پر ریڈ کرتے ہیں، آپ کے ہمراہ کون کون سے اور ادارے آتی ہیں، ضلعی انتظامیہ کے کون سے لوگ؟ بہرحال وہ ایسا پنجاب کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پولیس فورس لے کے جانا پڑے یا کوئی دوسرے ادارے کو اس قسم کی کوئی ایسی کوئی سچویشن کبھی سامنے نہیں آئی۔ اینی ہو اگر ضرورت ہو تو پھر پولیس ہمیں بالکل ہیلپ ہم ان سے لے سکتے ہیں اور وہ ہمیں ہیلپ دیتے بھی ہیں۔ تو ابھی تک تو ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا کہ ہمیں پولیس کال کرنی پڑے، اور ویسے گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ظاہر ہے کاروباری حضرات ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں، ان کے لیے پولیس کو بلانا اور ان کو ہراساں کرنا یہ گورنمنٹ کی پالیسی
میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں گے کہ اب تک یہ جو جبری مشقت کا سلسلہ ہے یہ کتنا کنٹرول ہو چکا ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جبری مشقت کا ایز سچ کوئی سویر قسم کا کوئی کیس ملتان ڈویژن میں سامنے نہیں آیا ابھی تک، پچھلے سال 2 سال میں۔ اچھا، کمشنر معاوضہ جات کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آپ کی، جی جی، اس میں فیکٹریز کے وہ لوگ آتے ہیں، کیس دائر کرتے ہیں آپ کے پاس جن کے بقایا جات ہیں، یا کوئی فیکٹری میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے؟ جی ایسے ہے، ایسے کمشنر معاوضہ جات صرف معاوضے کو ڈیل کرتا ہے۔ معاوضہ 2 طرح سے، ایک اگر حادثے کے اندر ایک انسان کی کمانے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی، اس کو بازو کٹ گیا، لات کٹ گئی، یا کوئی اور کوئی انجری ہو گئی، تو اس کو کمپنسیشن وہ کمشنر اس کا ایوارڈ کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ اگر وہ حادثے کی صورت میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی وہ کمشنر جو ہے نا اس کو مطلب ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے حق کے اندر معاوضے کا مطلب حکم صادر کرتے ہیں۔ یہ ویسے 2023 میں کتنے کیسز 2023 میں 15 کیس ہمارے پاس آئے ہیں اور ان میں سے 6 کا فیصلہ ہو چکا ہے اور 1.5 کروڑ روپیہ ہم نے اس میں ایوارڈ کیا ہے، دلوایا ہے لوگوں کو، حقداروں کو۔ جی حقداروں کو۔ ظاہر ہے جو آدمی مطلب ہے باقاعدہ کسی فیکٹری کا ملازم ہے اور وہاں اگر کوئی حادثہ ہوا ہے یا وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا جو معاوضہ ہے اسی کے کیس ہمارے پاس آتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھے وہ علیحدہ ایک معاملہ، آپ کے لیبر ڈپارٹمنٹ کو مسائل کیا کیا دشوار ہے؟ آپ کے پرابلمز کیا ہیں؟ آپ کے وسائل تو ہیں سو ہیں، مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، وسائل اور مسائل یہ ساتھ ساتھ چلتے یعنی رہتے ہیں۔ سٹاف کی کمی ہو گئی، یہ ساتھ نہیں، الحمدللہ ملتان میں جو ہے نا سٹاف پورا ہے، کیونکہ بڑا شہر ہے، یہاں کے رہنے والے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں تقریباً سٹاف ہمارا پورا ہے، اور باقی تھوڑے تھوڑے کو مسائل اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ مطلب ظاہر مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو جو گورنمنٹ نے ہمیں ٹاسک دیا ہے ہم اس کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا ٹاسک دیا ہے گورنمنٹ نے؟ گورنمنٹ نے ہمیں ٹاسک یہی دے رکھا ہے نا کہ لیبر قوانین پہ ہمیں عمل درآمد کرانا ہے، چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، جبری مشقت کے خاتمے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر صاحب نے جون میں مطلب منیمم ویج کا نئی کا اعلان کیا تھا، وہ 25,000 سے 32,000 کر دی گورنمنٹ نے، تو اس کو امپلیمنٹ کرانا ہمارے لیے ایک اہم ٹاسک ہے اور آج کل ہم اس کے اوپر بڑے شد و مت سے کام کر رہے ہیں۔ رحمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا کہ لیبر قوانین کیا ہیں، چائلڈ لیبر ایکٹ کیا ہے، کمشنر معاوضات کیا ہے، یہ سب چیزیں رانا جمشید فاروق صاحب نے ہمیں آگاہ کیا ان سے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اگر کوئی چائلڈ لیبر کا یا اس قسم کا مسئلہ ہوگا تو رانا صاحب سے ملتے رہیں گے اور بات چیت ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔